جو خوشخبری اور اچھے خبریں بھی آنے چاہیے کہ وہی $7 بلین کی جو قسط جس کی ایک طرف لوگ لگے ہوئے تھے کہ سینکشن نہ ہو جائے اور پاکستان کو IMF کے ساتھ معاہدہ نہ ہو جائے. آپ کے سامنے IMF کو خطوط بھی لکھے گئے. وہی لوگ پھر کس طرح محب الوطنی اور پاکستانیت کی بات کرتے کہ ان کا اس کو داد بھی دیتا ہوں اور اس کے جذبے کو سراہتا بھی ہوں. میں بلوچستان کی آگے بات کرنے سے بلوچستان کی جو جس طرح میں نے بات کی تو سب سے ٹاپ پریارٹی ہماری مختلف لوگوں کے اپنے ایجنڈے اور عزائم میں، مگر بحیثیت نیشن قوم ہمیں ان سب کو ناکام بنانا ہے اور ملک کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور اس خطے کے لیے کام کرنا ہے، نہ کہ کسی دوسرے کے اعلی کار بن جائے. باہر سے فنڈنگ اور یہ جن کو آ رہا ہے سب کو پتہ ہے اس کا اعلی کار بننے، اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں اور ان کو جاننا بھی چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے عزائم کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، اور اس کو پہلے بھی یا بلوچستان کے عوام نے شکست دی ہے اور پاکستان کی ریٹ یا قائم دائم رکھی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے آئندہ بھی دیتے رہیں گے. ساتھ ساتھ میں وہی جو خوشخبری اور اچھے خبریں بھی آنے چاہیے کہ وہی $7 بلین کی جو قسط جس کی ایک طرف لوگ لگے ہوئے تھے کہ سینکشن نہ ہو جائے اور پاکستان کو IMF کے ساتھ معاہدہ نہ ہو جائے. آپ کے سامنے IMF کو خطوط بھی لکھے گئے. وہی لوگ پھر کس طرح محب الوطنی اور پاکستانیت کی بات کرتے کہ ان کا ایجنڈا صرف اور صرف ہو گیا ایک شخص کو مائنس کرے، پاکستان نہ رہے بھی خیر ہے. تو بالآخر اس میں کامیابی ہوئی اور اس کی کل سینکشن ہوئی. ہم اس پر خوش نہیں ہے کہ ہم قرضے لے لیں، جس طرح 2017 میں نواز شریف صاحب نے 2016-17 میں IMF کا کیشکول توڑ دیا تھا، اور دوبارہ بھی ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اس طرح آئے گی کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا. اور پھر 2018 میں جب قیدی 204 ہے کہ 804 آ گیا، اس نے دوبارہ شروع کر کے IMF پروگرام میں ہم چلے گئے. اور کافی مشکلات، اگر پہلے PDM کی گورنمنٹ آپ دیکھ رہے، میں اسی میں بھی کیبنٹ کا حصہ تھا، اور میں شہباز شریف صاحب کو، اس کی پوری ٹیم کو، اتحادی ہو سب کو داد دیتا ہوں کہ کتنی مشکل سے اس نے پاکستان کو ڈیفال سے بچا کے رکھنا، کتنی مشکلات اور سب کا مقابلہ کیا. اپنے سیاست کو بھی کمپرومائز کیا مگر اس ملک کو کمپرومائز نہیں کیا. اور آپ آج بھی دیکھ رہے، میں اسی IMF کے معاہدے جو لوگ کہتے تھے کہ کبھی نہیں ہوگا، اور اپنے تمام ریسورسز جتنی یہودی لابی تھی، جتنے لوگ تھے، سب کو استعمال بھی کیا، مگر پھر بھی اللہ کی رحم سے میں سارے پاکستان کی قوم مبارکباد کے مستحق ہے، اور شہباز شریف صاحب فائنانس منسٹر اور اس کی ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے. اور انشاءاللہ اس سے پاکستان میں معاشی استحکام جو پہلے سے شروع ہے، آپ دیکھ رہے وہی ڈالر بھی ایک جگہ رک گئی ہے، کبھی کبھی تھوڑی کمی بھی آ رہی ہے. جس طرح ہم ہر صبح اٹھتے تھے کہتے 10 روپے مہنگا ہو گیا، 20 روپے مہنگا ہو گیا. سٹاک ایکسچینج کی آپ دیکھ رہے کہ اتنی بلندی پر. اور سب سے بڑی بات جو عام آدمی کا ہے مہنگائی کا، کہ وہی مہنگائی جو گزشتہ 3 سالوں کی آپ رپورٹ لے لے تو سنگل ڈیجٹ میں 40% سے نیچے آ کے داخل ہو گئی. اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، ورلڈ بینک نے، دوسرے جتنے ایجنسیز ہیں، جتنے لوگ اس کو مانیٹر کرتے ہیں، سب نے اس کا اعتراف بھی کیا، اور ہمارا ٹارگٹ مزید بھی ہے کہ اسی پر جائے. بلوچستان کے حوالے سے ضرور جو میں نے کہا کہ اب بھی ہماری حکومت کی پریارٹی، ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہو بلوچستان کو مل جائے، مگر اب بھی پریارٹیز میں آپ دیکھ لیں، آپ سوال بھی کریں گے، آپ کا حق ہے، مگر آپ پیس DP ہماری لے لے تو 130 بلین روپیز صرف بلوچستان کے لیے اس سال میں مختص ہے، جو پنجاب سے بھی زیادہ ہے. یہ ایک انوکھا ریکارڈ ہے کہ جو پنجاب سے بھی زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے بلوچستان کی پسماندگی اور ان کی ضروریات کو دیکھ کر. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ سب سے بڑا ایشو، میں خود بھی 3-4 دفعہ واٹر اینڈ پاور میں رہوں، بجلی کا منسٹر رہوں، وہی 2005 سے لے کر، اور بہت بڑا ایشو ہے ٹیوب ویلز کا اور بجلی کا، اور اس کا یہ ہمیشہ آتا تھا. اور وہی بے لوڈ شیڈنگ کا ہم کوشش کرتے 2-3 گھنٹے بجلی دے دے. بلنگ کا مسئلہ تو اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے. تو میں اس پر بھی پرائم منسٹر صاحب خدا کر اس نے دلچسپی لی ہے، اور میں چیف منسٹر بلوچستان اور بلوچستان کی گورنمنٹ کا بھی کہ انہوں نے اپنے کیس کو صحیح پلیڈ کیا. تو میں بلوچستان کے عوام کو بھی کہ وہ 28,000
ٹیوب ویلز جو سولرائزیشن کی منظوری ہوئی، ایگریمنٹ سائن ہوئی، اور اس میں 70% فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، اور وہ 28,000 ٹیوب ویل سے ایک زرعی انقلاب آئے گا، ایک ریولوشن آئے گا کہ وہی اگر سولر سے چلے تو اس کا کوئی خرچہ ہے نہیں. ماشاءاللہ لینڈ اور یہ زمینیں تو یا اتنے ہیں، اگر یہ بنجر زمینیں آباد ہو جائے اور لوگوں کو اس طرح مفتی صحیح سستی اور مفت بجلی مل جائے، اس کو چلائے، تو اس سے بڑی ترجیح نہیں ہے. ہم تو اپنے صوبے والوں ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی بلوچستان والے سے سیکھیے، کتنی محنت کی اور مرکز اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور اتنا کچھ حاصل کیا. ہمارا یہ بھی پہلے بھی سی پیک میں ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ اگر گوادر کو دیکھ کے یہاں سے جو روٹ شروع ہے، یاد ہے کہ یہ پورا سی پیک کا بھی حصہ بن جائے، اور اب دوبارہ جو سیکنڈ فیز سی پیک کا ہماری پوری منسٹر پرائم منسٹر صاحب خود سارے کوشش کر رہے ہیں چائنیز کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی سب سے زیادہ کام بلوچستان میں ہوگا. تو یہ ہمارا ترجیح ہے، اور ترجیح یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آدھے پاکستان ہے، اتنا بڑا رقبہ ہے، تو آپ اس کو جو بھی دے دے وہ کم ہے. تو میں اس حوالے سے بدقسمتی سے کس طرح لوگ جو آپ دیکھ رہے اپنے سیاست کے لیے عدلیہ کو بھی اور ہر ادارے کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں اور پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کی سٹیٹمنٹ بھی عمران کی اور اس کی دے گی، آپ بھی کویشچن کریں گے. میں بھی کہتا ہوں اگر ہم ریفارمز کی بات کرتے، آئینی ترامیم کی بات کرتے ہماری حکومت، تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ میثاقی جمہوریت جو آج سے 18 سال پہلے ہوئی نواز شریف صاحب اور محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان، اسی کی ایک کڑی ہے. اور وہ جو اصلاحات ہو رہے عام آدمی کے لیے، کسی کی ذات کے لیے، انڈیویجول کے نہیں ہو رہے. وہ اصلاحات اس لیے ہو رہے کہ جو لوگوں کے کیسز مقدمات کئی سالوں سے پینڈنگ پڑے ہوئے، کبھی کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، کسی کو انصاف نہیں ملتی، جسٹس نہیں ملتی. تو ہر چیز کو اسی حساب سے وہی اصلاحات لگے، اور انشاءاللہ تعالی اصلاحات ہو کے اصلاحات بھی اس میں ہوں گے اور وہی ترامیم بھی ہوں گے. اور ہماری خواہش ہے کہ جتنی براڈ اس میں کنسلٹیشن اور لوگوں کی انپٹ آ سکتی ہے کہ ملک اور قوم کے لیے بہتری کا ثابت ہو، تو انشاءاللہ تعالی اس حساب سے کریں گے. میں آج وہی جو ہماری اپنی منسٹری کے حوالے سے جو کچھ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور یہ ہمارے پاکستان کا، جیسے ہمیں دکھ ہوتا ہے بھی جو ہم نے بریفنگ لی، اور یا UNHCR کے لوگ اور دوسرے ڈونرز وہ بھی موجود تھے. جتنا افغان بہن اور بھائی ہمارا یہاں ہے، اور پاکستانیوں نے اتنا بڑے دل کا مظاہرہ کر کے 45 سال سے، جب ہم اسکول اور کالج میں پڑھتے تھے اس زمانے سے، جب رشیا کی وہی مداخلت ہوئی اور اس سے سٹارٹ ہوئی 80s میں، مجھے وہ بھی یاد ہے جب پشاور میں ہم پڑھتے تھے، اس زمانے سے لے کر آج تک. اور آج بھی 30 لاکھ سے زیادہ افغانی یا پاکستان میں رہتے. اگر ہم آپ کے ساتھ بھیجیں تو آپ جو ہمارے ساتھ رجسٹر ہے، یا بلوچستان میں بھی 6 لاکھ ان کی تعداد ہے، اور ان رجسٹر تو اور ہے کہ اس سے زیادہ مختلف رہ رہے، اور یا ان کی بالکل مہمان نوازی ہو رہی ہے. اور جو انلیگل ریپیٹریشن کا سٹیج ہے، وہ تو ہر ایک ملک میں کوئی ڈاکومنٹ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، وہ اپنی جگہ جاری ہے. مگر کبھی ہم نے یا ہراسمنٹ فورسفلی یہ اس طرح نہیں کیا ہے. تو اس میں ضرور بینگ پاکستانی یہ ہمارے لیے بھی مشکل بن رہا ہے کہ اگر یا کوئی فنکشن ہو اور پاکستان کا ترانہ ہو، اور اس میں افغانستان کی گورنمنٹ کا نمائندہ کونسل جنرل بیٹھ کے میسج دے کہ ہم پاکستان کی جھنڈے کا احترام ہی نہیں کرتے، اس میں اڑتے نہیں، تو ہمارے لیے بھی پھر ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ صرف نہیں کہ انہیں پاکستان کے ساتھ زیادتی کرے، وہ جو یہاں 30-40 لاکھ افغانی رہے ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے، ظلم کر رہے، اور یہ افغانستان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے. یہ میں نے پہلے بھی کہا اور آج دوبارہ بھی کہتا ہوں کہ افغانستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو واپس بلائے. ان لوگوں نے جس طرح بیہیو کیے، اسے نہ افغانستان کا فائدہ ہے اور نہ پاکستان کا فائدہ ہے.